اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سے ہانگ کانگ کے سفر پر۔ ہمارے پاس ایک گائیڈ ہے، ہانگ کانگ کا سفر، ویزا، پناہ اور روزگار، اس کے کچھ حصے ہیں، اور آج اس گفتگو کا مقصد ہے کہ ان معلومات کی بنیاد پر سمجھیں کہ اصل میں وہاں جانے، رہنے، پناہ لینے یا کام کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کیا قانونی چیزیں ہیں اور مشکلات کیا ہیں۔ اور شروع میں یہ بتا دیں کہ یہ صرف چین کا ویزا لے لیا اور پہنچ گئے، اتنا سیدھا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے سفر کی بات کرتے ہیں۔ جو پہلی شاید سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ کہ پاکستانی شہریوں کو ہانگ کانگ کے لیے ایک بالکل الگ ویزا چاہیے۔ جو مین لینڈ چائنا کا ویزا ہے وہ ہانگ کانگ میں کام نہیں کرتا، وہ ایک ملک دو نظام والی پالیسی کی وجہ سے۔ اب کچھ لوگ شاید سوچتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، چائنا کا ویزا لے لیتے ہیں جس پہ کوئی 8,000 سے 38,000 روپے لگ سکتے ہیں، 4 دن میں مل بھی جاتا ہے، اور پھر وہاں سے شنزین یا گوانگجاؤ سے فیری پکڑ کے ہانگ کانگ چلے جائیں گے۔ جی، اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہانگ کانگ کے ویزا کے بغیر فیری سے ہانگ کانگ ٹرمینل پہنچ گیا نا، تو اسے داخلے سے روکا جا سکتا ہے، بلکہ حراست میں بھی لیا جا سکتا ہے یا سیدھا ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا جو چین کا ویزا ہے وہ ہانگ کانگ امیگریشن کے لیے بالکل غیر متعلقہ ہے، وہ اسے نہیں دیکھیں گے۔ ہانگ کانگ ویزا کا اپنا ایک پورا الگ عمل ہے، اس کا فارم الگ ہے، ID 003A یا B، دستاویزات چاہیے، فیس بھی ہے، کوئی 5,600 سے 14,000 روپے تک، اور وقت بھی لگتا ہے۔ اگر آپ براہ راست امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے اپلائی کریں تو 4 سے 6 ہفتے، اور اگر سفارت خانے کے ذریعے کریں تو شاید جلدی 4 سے 7 دن۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے، سب سے اہم بات، کہ سفر سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہانگ کانگ کا ویزا ہونا لازمی ہے۔ اچھا، یعنی چین کے راستے جانا کوئی آسان شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ تو واضح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب فرض کریں کوئی جیسے تیسے ہانگ کانگ پہنچ جاتا ہے، قانونی طور پہ یا کسی بھی طرح، اور وہاں پناہ لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا نظام ہے؟ جی، وہاں ایک سسٹم ہے جسے کہتے ہیں یونیفائیڈ اسکریننگ میکینزم، یا مختصراً USM۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسے ملک واپس نہ بھیجا جائے جہاں اسے تشدد یا غیر انسانی سلوک کا حقیقی خطرہ ہو۔ اسے کہتے ہیں نان ریفولمنٹ کا اصول۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ USM کے تحت اگر آپ کا کلیم کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پناہ گزین کا درجہ مل گیا یا آپ ہانگ کانگ میں مستقل رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ملک بدری سے ایک عارضی تحفظ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہانگ کانگ پہنچ کر امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں نان ریفولمنٹ کلیم دائر کرتے ہیں، یعنی اسی USM کے تحت تحفظ مانگتے ہیں، اور آپ کو ثبوت دینا ہوتا ہے کہ آپ کو وطن واپسی پر خطرہ کیوں ہے۔ قانونی مدد بھی دستیاب ہے، جسٹس سینٹر جیسے ادارے ہیں وہاں۔ اور ان ذرائع میں جو بات مجھے بہت چونکا دینے والی لگی وہ یہ کہ اس پورے عمل میں 2 سے 5 سال لگ سکتے ہیں، اور کامیابی کی شرح 1% سے بھی کم بتائی گئی ہے۔ 1%؟ یہ تو مطلب تقریباً ناممکن جیسا ہے۔ جی، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ کامیابی کا امکان واقعی بہت ہی کم ہے، اور اگر کلیم مسترد ہو جائے تو اپیل کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر اپیل بھی مسترد ہو جائے تو پھر ملک بدری یقینی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی غیر قانونی طور پر داخل ہو کر پناہ کی کوشش کرتا ہے تو پکڑے جانے پر حراست کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر کسی کا کلیم چل رہا ہے ان 2 سے 5 سالوں کے دوران، تو کیا اسے رہنے، سہنے اور کھانے پینے کے لیے کوئی مدد ملتی ہے حکومت سے؟ مدد ملتی ہے، لیکن بہت ہی محدود۔ ایک ادارہ ہے ISSHK، وہ یہ انسانی امداد فراہم کرتا ہے۔ اس میں شامل ہے بنیادی سی رہائش جو اکثر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے، اور کھانے کے لیے ماہانہ کوئی 1,200 سے 1,500 ہانگ کانگ ڈالرز کے فوڈ واؤچرز ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ جیب خرچ کے نام پر بہت معمولی رقم، کوئی 300 سے 500 ڈالر ماہانہ۔ یعنی کل ملا کے 1,500 سے 2,000 ڈالر ماہانہ بنتے ہیں HKD۔ لیکن ہانگ کانگ تو دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہاں ایک مہینے کا خرچہ آرام سے 10,000 سے 15,000 ڈالر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2,000 ڈالر کی مدد تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ امداد وہاں کے رہائشی اخراجات کے مقابلے میں بالکل ناکافی ہے۔ بمشکل بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہوں گی، یا شاید وہ بھی نہیں، اور یہ ملتی بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہے، اور جو لوگ کلیم دائر نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے انہیں تو یہ بھی نہیں ملتی۔ اچھا،
اب آتے ہیں روزگار کی طرف۔ یہ ایک اہم سوال ہے، کیا وہاں قانونی طور پر پاکستانیوں کے لیے کام کرنے کے کوئی راستے ہیں؟ جی ہاں، قانونی راستے بالکل موجود ہیں، لیکن وہ آسان نہیں ہیں۔ وہاں ورک ویزا کی مختلف اسکیمیں ہیں، جیسے GEP ہے، یعنی جنرل ایمپلائمنٹ پالیسی، یہ عام پیشوں اور ہنرمند لوگوں کے لیے ہے۔ پھر ٹیکٹاس ہے، جو خاص ٹیکنالوجی کے ماہرین کے لیے ہے، اور ایک QMAS ہے، کوالٹی مائیگرنٹ ایڈمیشن اسکیم۔ یہ پوائنٹس پر مبنی نظام ہے، جس میں آپ کی تعلیم، تجربہ، عمر وغیرہ کے پوائنٹس ملتے ہیں۔ ان سب کے لیے آپ کے پاس خاص مہارت ہونی چاہیے یا نوکری کی پیشکش ہونی چاہیے ہانگ کانگ کی کسی کمپنی سے، یا پوائنٹس پورے ہونے چاہیے، اور اکثر مقامی کمپنی کی اسپانسرشپ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان شرائط پر پورا اترتا ہے اور قانونی ورک ویزا حاصل کر لیتا ہے تو آمدنی اچھی ہو سکتی ہے۔ پروفیشنلز کے لیے ماہانہ 30,000 سے 100,000 ہانگ کانگ ڈالر یا اس سے بھی زیادہ ممکن ہے۔ لیکن ان ذرائع میں یہ بات بہت ہی سختی سے لکھی گئی ہے کہ بغیر ورک ویزا کے کام کرنا بالکل منع ہے، چاہے کوئی وزٹر ویزا پر ہو یا اس کا پناہ کا کلیم ہی کیوں نہ چل رہا ہو، اسے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی بالکل، اور اس قانون کو توڑنے کے نتائج بہت سنگین ہیں۔ اگر کوئی غیر قانونی طور پر کام کرتا پکڑا جائے تو اس کارکن پر 50,000 ہانگ کانگ ڈالر تک جرمانہ اور 2 سال تک قید ہو سکتی ہے، اور جو آجر یعنی جو نوکری دے رہا ہے غیر قانونی کارکن کو، اس پر تو اور بھی سخت سزا ہے، 5 لاکھ ڈالر تک جرمانہ اور 7 سال تک قید۔ اس کے علاوہ گرفتاری تو ہے ہی، ملک بدری ہے، اور مستقبل میں آپ شاید کبھی ہانگ کانگ داخل نہ ہو سکیں، بین لگ سکتا ہے۔ 1,000 سے 10,000 ڈالر ماہانہ، وہ بھی غیر یقینی، اور ان کے استحصال کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہانگ کانگ جیسی جگہ جو اتنی ایڈوانسڈ ہے، وہاں چھپ کر رہنا، حکام کی نظروں سے بچنا، یہ بھی آسان کام نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں جو ہم نے اس گائیڈ کے اقتباسات سے سمجھی ہیں، پہلا، ہانگ کانگ کے لیے پاکستان سے الگ ویزا چاہیے، چین کا ویزا کام نہیں آتا۔ دوسرا، پناہ کا نظام بہت لمبا ہے، کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر، اور مالی مدد بہت ہی محدود ہے۔ تیسرا، قانونی طور پر کام کرنے کے لیے خاص قابلیت، نوکری کی پیشکش یا پوائنٹس اور اسپانسرشپ چاہیے۔ اور چوتھا، غیر قانونی کام کرنے کے خطرات اور سزائیں بہت زیادہ ہیں۔ جی بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ ان تمام پہلوؤں کو، ان پیچیدگیوں کو سمجھنا کوئی بھی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے یا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انتہائی ضروری ہے۔ یہ معلومات ایک واضح تصویر پیش کرتی ہیں کہ سرکاری طریقہ کار کیا ہیں اور زمینی حقائق وہ کتنے مشکل ہو سکتے ہیں۔ اور ان ذرائع میں جو رکاوٹیں اور محدود مدد کی بات کی گئی ہے، اسے دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سننے والے بھی غور کر سکتے ہیں کہ اگر ہانگ کانگ اتنا مشکل راستہ ہے تو کیا ایسی ہی صورتحال میں کسی شخص کے لیے دوسرے متبادل ممالک یا راستے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ اور ان متبادل جگہوں کے قانون، وہاں کے حالات، ان کا ہانگ کانگ سے موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے سوچنے کے لیے۔